عزیزان من میرے امام عالی مقام حسنین دے نانا جان ماننے والا تین دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانا پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منوم ہوتا ہے انہا للہ و انا الیہ راجعون عرض کردہ پیامیں شہدہ کربلا دا ذکر سننے والوں جدو دوستا 18,000 کھاتا ہے نہیں میرے امام مکہ مکرمہ وال جا رہے نہیں ادھر مدینے تو قافلہ چلے آوے پکڑ کے جالی روزے والی کر دے عرض سکینہ کملی والے آؤ چھوٹ چلے آئے تیرا شہر مدینہ نانا جی وہ خاندان رسول جا رہے آئی جڑا تاڑی انگلی نال مدینہ طیبہ دیاں سیرہ کرن والا ہے تاڑے گندیاں تلوریاں لہن والا حسین جا رہے آئے جدو میرے امام نے ویکھے آئے ولید بن عتبہ نو خط آیا ہے یزید دا سب تو پہلے حسین ابن علی کو بیعت لے جائے میرے امام نے سوچندہ موقع لے آوے سارا قافلہ تیار کیتا ہے 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ ہے جدو سید تیار ہویا ہے ادھر دوستا قافلہ مکہ مکرمہ جا رہے آوے اینا دیوال ہانا استقبال ہویا ہے سید صحابہ نے اگے بڑھ کے دیکھے آئے مرحبا یا حسین مبرد لا مبرد ٹھنڈا لے آئیے مٹھا لے آئیے سکیا پانی لے آئیے زمزم لے آئیے جدو میرے امام دی سواری زمین تے رکیے ایک نبی دا غلام اگے ودے آوے اپنا امامہ سر تو تارے آوے اپنا امامہ سر تو تارے آوے اپنا امامہ اتار کے میرے حسین دے ہون صاف کر دائے میرے حسین دی آنکھاں چوان سو نکلائے وہ میرے نانے دے من والے آؤ اینا پیار کرنا پیا خیر تے ہے نا اینا پیار کرنا پیا خیر تے ہے نا اینا پیار کرنا پیا کہندے نے حسین انہاں ہونٹاں تے مینوں دور چنگی نہیں لگ دی جنوں میرا نبی بوسے دیا کردہ دی جاؤ ابن زیاد دنیا دیا کتے آؤ لانو کھٹ لی حسین دے ہونٹاں دے چھڑی مارنا ساؤ حسین دے ہونٹاں دے چھڑی مارنا میں حیا نہیں آیا وہ جنوں لوگوں فجر اسود نو لوگ چم دینے میں پوچھیا میں ہر سال 5-6 ورہ مکے جانا مدینے جانا ہر دفعہ خواہش ہوندی ہے قسم طبیعت اجازت بھی نہ دوے پھر بھی راش دے وچ پھس کے حجر اسود نو چمن نو دل کر دائے اینک ٹوٹ جاوے ہاتھ تے سٹ لگ جائے نک تے سٹ لگ جائے حاجی منہ تنندی کر دائے کہ حجر اسود نو میرے ہونٹ لگ جاؤں میں کئی برا پوچھے آئے حجر اسود تینو سارا جہان کیوں چم دائے کہندے مینو نبی چمے آئے لوکانو کچھتا کیوں چم دے دے کہندے نو حضور چمے آئے میں ہاتھ جوڑا گا جڑے مولوی محرم بچوی آل محمد دی مظلومیت بیان نہیں کر دے حسین دی شہادت بیان نہیں کر دے انہاں مولویاں کے ہاتھ جوڑا گا وہ حجر اسود نو پوچھ لو تینو کیوں چمے آئے اے جی انہوں مصطفیٰ چمے آئے لوکانو کچھ واجیاں نو کیوں چم دے جے انہوں مصطفیٰ چمے آئے میں عبدالرشید اور پائی کلیم انیب نو گواہ بنا کے کہنا ہے وہ جنہوں نبی ایک ورہ چمے انہوں سارا جگ چم دائی حسین ہوئے جنہوں نبی بار بار چمے آئی اپنے بچیاں دے نام حسین دے نام تے رکھیا کر لکھاں کروڑاں یزید ہون حسین دے خدمہ دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے پر بس کہتی ہون ذرا میں ایک نکتہ سمجھاؤ پاکستان چ حکومت مسلمانہ دی ہر پارٹی دا لیڈر مسلمان پر قانون کئی اسلام دے خلاف بن گئے نے میں سوال کرنا ہے مولانا فضل الرحمان بھی بولن ناصر مدنی بھی بولے حافظ عبدالکریم صاحب بھی بولن لاما حشام لئی ظہیر بھی بولے لاما ابتسام بھی بولے خادم رضوی صاحب دا بیٹا سعد بھی بولے اور لوگوں بڑے بڑے علماء بولن میں سوال کرنا چاہنا ہے آج حکمران ملک چے اسلامی نے کلمہ پڑھ کے بھی کلمے والے دے خلاف قانون بناؤن چے دیر نہیں کر دے حسین کیوں نہ کھڑاوے جنہیں نانے دے دین اتر دا ویکھے آئے مولانا ہم نے دین اترتا تو نہیں نہ دیکھا ہم نے تو دین اپنے تک پہنچتے ہی دیکھا ہے نا ہم نے قرآن پہنچتے دیکھا ہے نا اور تم حسین کو کہتے حسین کربلا لینے کیا گئے وہ تمہیں سوچ نہیں آتی حسین مدینے سے اس لیے نکلا تھا
کہ مدینے میں میرے نانا کے قدم لگے، یہاں خون نہ گرے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، حسین صرف اس وجہ سے مدینہ چھوڑا تھا کہ میں جہاں بھی ہوں گا شریعت کے خلاف بات نہ سنوں گا، نہ کروں گا، نہ دیکھوں گا۔ اگر مدینے میں رہا مجھے بیعت کے لیے مجبور کیا جائے گا۔ اور میں تمہیں ایک بات کہوں، یہ بات یاد رکھنا، یہ تو قیامت کو فیصلہ ہوگا۔ ملاؤں، تم پاکستان میں بیٹھ کے حسین کے خلاف زبان کھولتے ہو نا، میں کھڑا ہوں گا قیامت کے دن تمہارے سامنے اور میں پیش ہوں گا حسین پاک کی عدالت میں۔ یہ ہیں مولوی جو کہتے تھے، مجھے کہتے تھے تمہیں حسین کی اتنی بات کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے کان میں آگ لگتی ہے جب یہ ملا مجھے کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے اس طرح حسین حسین کرنے کی۔ اور مولویوں، مخالفت چھوڑ دو، منافقت چھوڑ دو، اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، نہ دین کو دھوکہ دے رہے، نہ شریعت کو دھوکہ دے رہے۔ اللہ کی قسم 28 سالوں میں میرے کانوں نے بہت کچھ سنا ہے، مگر میں پوچھتا ہوں اگر حسین مدینے رہتا، بیعت پہ مجبور کیا جاتا، اگر وہاں قتل و غارت ہوتی تو کون ذمہ دار تھا؟ حسین نے کہا میں وہاں چلے جاتا ہوں جہاں لوگ مجھے زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ میں نے شریعت کی بات کرتے رہنا۔ اور کیا قصور تھا؟ ایک قصور بتاؤ حسین۔ یہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ لوگ کہتے ہیں یہ ناصر مدنی رو پڑتا ہے، لوگ لے آل محمد پہ رونا کدھر سے لکھا ہے؟ ہمارا حسین تو شہید ہے، ہم زندوں پہ روتے نہیں ہیں۔ اچھا، حضرت امیر حمزہ شہید ہے، ان پہ کیوں روتا ہے؟ حضرت عثمان غنی شہید ہے، ان پہ کیوں روتا ہے؟ بتا۔ علامہ احسان علی ظہیر شہید ہے، نام لے کے کیوں روتا ہے؟ یزدانی صاحب شہید ہیں، نام لے کے کیوں روتا ہے؟ میں ایسے مولویوں سے کہوں گا خدا کے لیے اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے حسین کی محبت ختم نہ کرو دلوں سے۔ ہاں میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں، جس نے فتویٰ لگانا ہے وہ رسول تک پہنچے، مصطفیٰ تک پہنچے۔ تم تو کہتے ہو حسین شہید ہو جائے تو آنسو بہانے جائز نہیں ہیں۔ او حسین تو ابھی شہید ہوا نہیں، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور تم نے عوام کو تقسیم کر دیا۔ حسین کی محبت کو بھی تقسیم کر دیا، حسین کے خون کو بھی تم نے تقسیم کر دیا، حسین کے درد کو بھی تم نے تقسیم کر دیا۔ خدا کے لیے سوچے، حسین نے بگاڑا کیا تمہارا؟ بتاؤ، کیا حسین سے محبت کرنے کے نبی یہی ہے کہ لوگ تمہیں شیعہ کہیں گے؟ بھائی شیعہ کی جگیر ہے حسین۔ اگر شیعہ کل کو جنت میں بیٹھیں گے تو تم کیا کہیں گے کہ ہم جنت میں نہیں جانا؟ اور بھائی آج کتنے بیٹھے ہیں یہاں، اہل تشیع بھی آئے ہیں، دیوبندی بھی آئے، بریلوی بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، سب سے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنوں کو تو تم نے تقسیم کر لیا، حسین کو تو معاف کر دو، حسین کی محبت کو تو چھوڑ دو۔ جب جنت سب میں جانا ہے، جس کا عقیدہ توحید ہے، اللہ سے شرک نہ کرے، اس نے جنت میں جانا ہے، تو جتنا مرضی زور لگا وہ جائے گا۔ جو کہے نبی ایک ہے اس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب تیرا کیا بنے گا؟ تو امت کو درد حسین سے بھی دور کر دیا۔ میرے آقا جڑے لے گھر آئے نہیں، سیدہ امہات المومنین عرض کر دیا نہیں، آقا تاڑے چہرے تے مسکراہٹ رہ دیئے، آج زلفاں بکھریاں نہیں، عزیزاں نے من سنیے سنیے ذرا دھیان نہیں، زلفاں بکھریاں نہیں، اکھاں چوں آنسو نکل دے پے نہیں، چہرہ غمگین نہیں، میرے آقا دے ہونٹاں تے تبسم رہندا سی، تیری میری امی جان عرض کر دیا نہیں، آقا جر ہونے دی بات ہے، کوئی آسمان تو غم دی خبر آگئی ہے، کوئی وحی الہی آگئی ہے۔ فرمایا ہاں ہاں ابھی ابھی جبریل آیا ہے، میرے حسین دی شہادت دی خبر دے کے گیا وے، میرا حسین کربلا چ شہید ہوئے گا، ابھی ابھی مینوں جبریل مٹی دکھا کے گیا وے، جدی دی شہادت مصطفیٰ آنسو بہاوے، زلفاں بکھر جاون، تو زلفاں دی شان بیان کرنا میں کہ میرے آقا دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں نے، میرے آقا زلفاں نو کنگھی کر دے دی، آقا دیاں
زلفاں چھلیاں والیاں دی کنڈلاں والیاں دی ہاتھ جوڑاں گا جس نبی دیاں زلفاں نہ پیار کرنا ہے اس نبی دیاں زلفاں اگر بکھریاں دیکھیاں نے اپنے حسین دے غم چ دیکھیاں نے ابھی حسین شہید نہیں ہویا ابھی حسین شہید نہیں ہویا اور نانا رسول دیاں آنکھاں چوں آنسو نے میں جملہ کہاں گا جدی خبر تے نبی روے او دا کٹنا حضور کو کیویں برداشت ہوئے گا حیا کریا کر حسین دی محبت مظلومیت حسین تے رونا کوئی گناہ نہیں گا اپنی ماں مرے تے رو لینا میں پیو مرے تے رو لینا میں خاندان مرے تے رو لینا میں سینا کی جدو رونا میں آنا جناب ہائے میرے پیارے بچھڑ گئے بانا کی دنیا چلو گو میں حدیث تو بات ثابت کر رہے ہیں میں تاریخ تے تیجے پہنچے ہی نہیں گاؤ کیونکہ تاریخ نو تو رد دینا میں تو آنا تاریخ تے میرا تبار نہیں گاؤ حدیث دساؤ ابھی حسین شہید نہیں ہویا میرے حسین دا نانا رو رہا ہے حضور دی بیوی رون لگ پئی ہے اور حسین دی شہادت تو بعد میں دساں کون کون رویا ہے امہات المومنین آندیاں نے مینوں جنات بھی روندے نظر آ رہے نے اماں جان بے ہوش ہو گئیاں مومنان دی ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ بے ہوش ہو گئیاں اور کہندیاں نے لوگو حسین دا کٹنا میں تو برداشت نہیں میں اپنے خامد نو ایک یادی حسین دا نانا خبر حسین دے رویا ہے میں جنہاں نو روندہ ویخ دی پئی ہیں مدینے چے غم دے بادل چھا گئے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی اکھاں دا رونا بالکل جائز سواد دے بچے میں روڑ دے صرف ویڈیو تے ویکے رویا انجے جوے اپنے روڑے نے سواد چ لوگ مرے اسی انج روئے جوے اپنے مرے نے مینوں ذرا سوچ کے دس جس مومنا دی ماں نے کیا وے مینوں جنات بھی روندے نظر آ رہے نے جو میرے وال بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے مذاق نہ ڈایا کرو کوئی حسین پاک دا ذکر سن کے رو پوے تے نہ ڈایا کر مذاق میں اتھے علماء کرام ویکھے آئے حضرت عثمان غنی دی شہادت بیان کرن تے جناب مجمع رو رہا ہوندا وے مظلومان کربلا تے آ کے کوئی تفریق نہ ڈالیا کر لوگوں سید کربلا چے مظلوم ہے اور کون کہتا ہے حسین اور یزید کی جنگ تھی یہ جنگ نہیں تھی صرف ظلم تھا ظالم ادھر کھڑے تھے حسین مظلوم بن کے کھڑا ہوا تھا حضرت اس کو کون جنگ کہتا ہے یہ پتہ نہیں بیوقوف پڑھ لکھ کے کہاں سے آئے ہیں کس کو کہتے ہیں یہ جنگ ہے اگر حسین جنگ کرنے جاتا صحابہ ساتھ جاتے سارا مدینہ ساتھ جاتا یہ جنگ نہیں تھی یہ تو حسین کا شریعت کے ساتھ کھڑے ہونا تھا اور دوسری طرف اقتدار تھا اور حسین اپنی جان قربان کر گیا آج کتنے دوست لاما ثناء اللہ مرسری نو پڑھو امام دوستہ ثناء اللہ مرسری اپنی کتاب دے اندر لکھتے ہیں کہ حسین علیہ کلمات اللہ دی سربلندی واسطے کھڑا سی لوگوں میں کتاب دا حوالہ پیش کر سکتا ہے کہ حسین دنیا چے اگر کوئی بندہ کہے ایک لمحہ بھی شریعت کے خلاف کھڑا ہوا ہے ایک متقی کی جزا جنت ہے حدل للمتقین سنیے 32 تفسیروں کا حوالہ پیش کر سکتا ہوں میں 28 سالوں میں اپنے پاس 32-36 تفسیریں رکھی ہیں جن کے مطالعے میں 7-7 گھنٹے تقریر کر جاتا ہوں 6-6 گھنٹے 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے 2-2 گھنٹے 1-1 گھنٹہ تقریر روز کرتا ہوں میں دلیل سے بات کرنے لگا ہوں اٹھان کے نبی قرآن کی تفسیر اٹھائے قرآن کہتا ہے ہدل للمتقین ہدایت متقین کے لیے جنت متقین کے لیے حوض کوثر متقین کے لیے یا اللہ نماز پڑھے قرآن پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکات دیں صدقہ کرے خیرات کرے جہاد کرے صفے بچھائے مسجد بنائے درس کرائے قرآن پڑھے حدیث پڑھے نبی کا دین آگے بچائے جزا کیا ہے اللہ کہتا جزا جنت ہے مولا
راستہ متقین کے لیے ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، ایک متقی کی جزا جنت ہے جو متقین کا امام ہو۔ ایک متقی اتنا کچھ کر کے جنت لے رہا ہے، اور حسین کتنا پرہیزگار ہوگا جس کو جنت کی سرداری ملی ہے، متقین کی سرداری۔ اور میں جملہ کہوں یہاں حدیث پیش کروں، شاب النشا فی عبادت اللہ، کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کہتا میں اور فرشتے رشک کرتے اس پہ، اور قیامت کو جنت کے پہلے حوض کوثر اور اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ اور نوجوانوں، ایک نوجوان اگر زمین پہ منڈی صفدر آباد میں پرہیزگار ہے تو اس کی جزا اللہ کے عرش کا سایہ، حوض کوثر اور جنت ہے۔ ایک نوجوان نیک ہو، اس کی جزا جنت ہے۔ حسین کتنا نیک ہوگا جس کو اللہ نے جنتیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور تھکے تو نہیں ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بول تھکے تو نہیں؟ انہوں نے سوچا تھا مدنی صاحب آئیں گے، آدھا گھنٹہ تقریر کر کے گرمی میں چلے جائیں گے۔ آج ہی تو پتہ چلا حسین کربلا کی گرمی میں نہیں ڈولا، ہم مسجد کی گرمی میں ڈول جائیں گے۔ اللہ کی قسم دل جیت لیا سے تسی منڈی صفدر آباد لے ہو، محرم وچ تسی آل محمد دا ذکر کرا کے لوگاں منہ توڑ جواب دیتا ہے کہ یہ مت کہا کرو۔ مجھے ایک پولیس والا کہنے لگا مدنی صاحب آپ تو پولیس سے پیار بڑا کرتے ہیں، تو آپ 10 محرم سے پہلے ادھر جلسہ نہ کریں، 10 کے بعد کر لیں۔ میں کہا ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں، مگر پولیس افسر صاحب مجھے لکھ کے دے دو یہ آل تشیع 10 محرم تک زندہ رہیں گے، اور ہم اگر مر گئے تو اس کا جواب کس نے دینا ہے، مجھے لکھ کے دے، تو بھی 10 محرم کے بعد زندہ رہے گا اور میں بھی زندہ رہوں گا۔ ہم جلسہ نہیں کرتے، جتنا حسین ان کا اتنا ہمارا ہے۔ کہتا بس اس طرح کا مولوی چاہیے جو کہے حسین تیرا بھی ہے، حسین میرا بھی ہے۔ کوئی حسین کو کسی کے گھر کی جگیر ہے کہ تم قبضہ کرو گے؟ صرف فرق اتنا ہے، ہم لوگوں نے خود حسین کو شیعوں کو دے دیا۔ کیوں؟ دیوبندی بریلوی حدیث کہنے چلو 10 محرم نکلیں تو پھر کریں گے، تو وہ لوگ کی سمجھنے لگ پے بھی واقعہ بھی انہوں نے تعلق شیعوں دا یہ آل محمد نال انہوں دا کچھ نہیں لگتے۔ اور بولو ایک گھر تے قبضہ ہو جائے تے رجسٹری ہوئے تاڑے کول تے قبضہ کسے کر لیا ہے تے حکومت آندھی ہے جڑا بیٹھا ہے بہتا قانون ہو دے نال، اچھی بولو حکومت کی آندھی بہتا قانون بھی جڑا ویچے بھی وہ اگر شروع تو لگے نے تے بھائی سلوٹ مارو۔ تسی بھی آل محمد دا ذکر کرو، جے تانوں کوئی ٹکے تے تد کہو، جے اسی کرنا ہی نہیں تے سانوں تے لوکاں آکھنا ہے مانتے نہیں۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ محرم آئے تو ہم اعلان کریں حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے۔ اونچی بولے ہاتھ کر کے حسین سب آل محمد والے بولے حضرت صاحب آپ نے اپنی سبھی کھڑا کریں، آؤ بچے کو شل ٹلے میرا چاند دو آج چکو جلدی حسین ہاتھ کھڑے کر کے تم نے کہنا میں کہوں گا حسین، تم نے کہنا سب کا، میں کہوں گا حسین، تم نے کہنا رب کا ہے، میں کہوں تیرا حسین میرا حسین، ہاں تم نے کہنا کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین۔ ہاں واہ کا معنی کیا ہے؟ جنہوں بندہ کہ بلے ہو تیریاں نہیں ریسا۔ آئے ہائے توجہ ہے پتر ادھر تیان توجہ، سب نے پڑھنا ہے، اللہ جاندہ میرے نال پڑھنا حسین، تُسا کہنا حسین سب کا، حسین حسین اپنے، پھر بولو حسین اپنے، حسین اپنے، تیرا حسین میرا حسین، نہ کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ کیا کمال کر دیا ہے حسین، میں کروڑ دفعہ بھی واہ حسین کہوں حق ادا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تو ہے جو جنت کا سردار ہے۔ اچھا بھئی میں کب سے حسین حسین کر رہا ہوں؟
کسی ایک بھابی نے اٹھ کے مینوں کہا ہوئے بھی نہ کر آ مسجد بھابیاں دی نال بھی بھابی بیٹھے اے ابے نے اتنے بہتے بھابی کیتے مولوی حکیم حنیف صاحب نے تے میرے کول بیٹھا مینوں ایک بار نہیں پھڑیا یہ دا مطلب ہے یہ مسجد حسین والیاں دی ہے آج شان جنید تہاڈا کی نام عبید اللہ عبد الرحمان تہاڈا احسان خالص صاحب اچھی بولو میں کہنا کھانے دے حافظ عباس آ سارے میرے چن آ خطیب نے تھے او امام ہے آ باڈی ہے بولو بھی اپنے گھر کوئی دشمن دا نام لین دیندا تے میں تو انہوں دا حسین حسین کرن دے ہیں یہ دا مطلب ہے فرق اینا ہے اسی بھائیو نام سے بھی حسین والے ہیں کردار سے بھی میں کھڑا گا اور سنا اجے تو میں صرف مرمت کر رہا ہے میں ابھی تو بتا رہا ہوں کہ آج اس مسجد میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے اور میں اعلان کرتا ہوں یہ محرم کا جلسہ اگلے سال روڈ پہ یا گراؤنڈ میں ہوگا اور گج بچ کے ہوئے ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ لو یو میرا چاند میرا پتر اٹھ پیا لو یو جا تیری ساس تینوں ساری عمر چھوٹا گوشت کھوائے اے ہو جے پتر تو میں چاہی دینے جنے میرے نال انج کھڑے ہو جن میرے نہ گواہ بن جن ہاں چلے ہو میں مریم تو نہیں ڈریا تے شہ کی لوکی ہو ہاں جی وہ تو دی ساری پالٹی ڈر دی ہاں جی اللہ عمر چے برکت فرمائے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے تو جو میرے والے او پتروں کوڑی تو ڈگیا جینا نیچے آ جو پتروں تاڑے مرگے مادل تے ساڑے کل ہے بھی نہیں میرے کو تے کوئی پتر ہے حضرت صاحب انہوں تھلے لاؤ پتروں ڈگیا جینا ساڑی قوم ڈگ کے آندھی ہے کیوں چڑھیا سے خدا دا واسطہ ہے ذرا مسلمانوں آؤ عزیزان من کنہ دا شان بیان کر رہے آئیں آندھے جی حسین کیے آدسان رسول نانا بابا لیے حجے وی پوچھ دا حسین کیے تسا کہنا حسین کیے ماں او سنا مبارکہ 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 او یا مبروک علم مبروک او تانو لاکھ ہزار کروڑ مبارکہ لوکاں دی رات دنیا داری چ گزری ہے تاڑی رات حسین دی وفاداری چ گزری ہے اللہ دی قسمیں کیوں بھی مینوں گرمی لگن دئی جے مینوں گرمی لگ دی ہوندی میں بولنا ہی ہوں مینوں کئیاں نوں سن کے گرمی ضرور لگ رہی ہے کیا بھائی لو یو اے ناصر نعرے ماردا میرا یار اللہ جاندا ہے بچے کنا پیار کر رہے پتروں تھلے بیٹھ جاؤ سپیس سوٹ والے نیچے بیٹھ جا نیچے بیٹھ پتر نیچے بیٹھ جا یہ دی وکھی چ مارو ذرا نہ پوے توجہ کرو میرے پتروں تیان کرو کوئی بندہ آگے کھڑا ہوں دی جرت نہ کرے تیان نہ گل سنو بڑی گرمی دا عالم ہے ہن میں مولویاں نوں کواں تانوں کواں دوستاں نوں جڑا پوچھے حسین کیے اونوں کہ ناصر مدنی آیا تے کہندا سٹیج والیو ساریاں نے بولنا مل کے پیار نال آنا جانا بند کرو گفتگو سنو ذرا دھیان دے نال او میرا بلا چان توجہ میرے ول پلیز لو یو میرے چان نہ انج کرو سیدھے ہو کے گفتگو سنو ذرا دھیان نال پترو اے دروازے تو سائیڈ تے او بیویاں دے دروازے تو سائیڈ تو دے گفتگو سنو مل کے پیار نہ پڑھو ذرا سے یار دینا رسول میں کہنا جدو پڑھنا تسا کہنا حسین کیے رسول نانا بابا علی حجے بھی پوچھ دا حسین ذرا اچھا یار مقابلہ آپ پاسا میرا تے آپ پاسا جے جنید انہاں دے شان ہوندا دا کہ حکیم صاحب دا تے طارق دا اوے پتروں میری عزت رکھیا جے ہے ادھر تھوڑے نے پر میں مان لیا تانوں سارے پڑھنا ہے یا اللہ جڑا حسین لی نہ بولے مولا جڑا آواز نہ چکے انہوں فجر تو پہلو چکلا سچی گل کر رہے وہ جڑا حسین لی نہیں بولتا انہیں بولنا کدے لی
میں کہنا آپ پاسا میرا تے آپ پاسا جے منڈی صدرآباد لے تاڑا ساڑا پیڑیا نیکی تے اسی نیکی چ مقابلہ کراتا ہے ستون تو ادھر ادھر میرے تے پرلے سارے اس پارٹی دے اور میں آج دیکھنی ہے مقابلہ نیکی چ تسا کہنا حسین کی باقی میں پڑھوں رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا ادھر بات بہت ہی جے من گئے پترو لیٹ نہ جلاؤ من گئے اور سارے تو سلوٹ ہے تانو اللہ دی قسمیں جاؤ دل جت لیا جے مل کے پڑھو رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا دسا حسین کی ہے سجدے چ نبی لیٹی آئی اتے حسین بیٹھائی رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا جنوں نبی گڑتی دے وے میرے آقا نے اپنے لوابے دہن نال کھجور دی گٹھلی چبائی حسین دے ہونٹاں نال لائی رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین السیدہ شباب اہل الجنہ جنہیں جنت دے سردار ویکھنے نے میری بیٹی فاطمہ دے لال ویکھے رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا جدی ماں زہرا نبی دی دیئے ہجے وی پوچھدا میں دسا حسین کی ہے میرے آقا نے فرمایا حسین منی و آنا من الحسین رسول نانا بابا علی ہجے وی پوچھدا اوے کھڑے ہو پترو آواز چکو خدا دا نہ پڑھو اجے بھی میں سمجھنا آوے میرے نبی نے فرمایا انا تی حسین منی و آنا من الحسین رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھدا میرے آقا نے فرمایا جنہیں دنیا دیتے میری آل نو دکھ دیتا ہو گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہو فرمایا میری بیٹی فاطمہ حسین نو رون نہ دیوی جنوں نبی کوے میری دی میرے حسنین نو رون نہ دیوی میری چھاتی تے لٹا دے کیوں رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا دسا حسین کی ہے اور میں دسا سارے مدینے نے جوڑے مدینے چو پائے مولا فاروق اعظم نے یمن وچوں حسین دا جوڑا منگایا کیوں رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا اور میں دسا حسین کی ہے حسنین کی ہے 25 حج پیدل کیتے امام حسن علیہ السلام نے اور ہم شکل رسول میرے آقا نے کیا میرا دوترا سید سردار ہے میں کہنا ہے رسول نانا بابا علی ہجے وے پوچھدا جدوں دی اب مسجد بنی کدی انج گونجی ہے اللہ دی قسمیں میں نو لگدا وچ فرشتے بھی بول رہے ہیں اللہ دی قسمیں گرمی چ تسی کلے نہیں بول رہے فرشتے بول رہے نے وچ اے گل سنو ہے اور صدرآبادی ہو آپ پراں بیبییاں بیٹھیاں نے باہر تے بیٹھیاں بھی سوکھ چ نے انہاں دی قسمت بڑی چنگی گھر چ بھی سوکھ چ رہندیاں نے مسجد تے بھی سوکھ چ رہندیاں نے دکھ تے ساڈی قسمت چ نے کماؤن جاؤ گرمی پہ لیاؤ گرمی گھر آؤ گرمی باہر جاؤ گرمی جے بیگم دے خلاف تھوڑی جی گل کر دو پھر بھی گرمی بندیاں دی تے قسمت چی گرمی نہیں جے دکان تے جاؤ تے مالک دی گرمی جے یاراں کلاؤ تے یاراں دی گرمی جتھے جاؤ آپ بیبیاں باہر بیٹھیاں گرمی چ سخ چ میں اپنیاں بہناں نو کہاں گا بہنوں اج میں منڈیاں نو اندر کہن لگا بولو پترو جے نہ بولے نہ آکھنا اندر بھی بیبییاں ہی بیٹھیاں نے
तवज्जो हुकूमत बीबी दी तो की सानू खा लेगी चुप कर बीबी दी हुकूमत ओदा डर होगा ओदे बंदे नू सानू काहदा डर आ मिल के पढ़ना रसूल नाना बाबा लिए हजे वे पुछदा